مجھے توقع ہے کہ آپ غور سے میری چند باتیں ضرور سماعت کریں گے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی علیکم زمان یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک انسان صبح کو ایمان کی حالت میں رہے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ کفر کے دلدل میں جا پھنسے گا۔ ایک شخص شام کو ایمان کی حالت میں رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں نت نئے ذرائع ابلاغ کے فروغ کی وجہ سے انسانوں کے لیے بڑی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے۔ ہمارے باپ دادا اپنے بڑے بوڑھوں سے جو باتیں سماعت کر لیتے تھے، انہی باتوں پر پوری زندگی قائم رہتے تھے۔ سن لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہزار کوئی محنت کر لے مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اپنے بڑے بوڑھوں سے سن لیا کہ غوث اعظم سے محبت رکھنا چاہیے، کوئی ہزار منحرف کرنے کی کوشش کر لے مگر بارگاہ غوث سے اس کی عقیدتوں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ مگر آج کا دور فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کی ترقی کا دور ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے ہر دن میں سے لگ بھگ 5 سے 6 گھنٹے یوٹیوب اور واٹس ایپ پہ گزارا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یوٹیوب پر ہر طرح کے لوگ سرگرم ہیں۔ کوئی کہتا ہے جلوس نکالنا بدعت، کوئی عالم کہتا ہے جلوس نکالو اس سے ایمان کو روشنی ملتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی شخص بیان دیتا ہے بزرگوں کے مزارات پہ جانا اور انہیں وسیلہ بنانا شرک۔ کوئی عالم آپ سے کہتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات پہ جاؤ اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب ایک سیدھا سادہ مسلمان، اسکول کالج کا پڑھا لکھا مسلمان، ہمارا نوجوان طبقہ جب کئی طرح کی چیزیں دیکھتا سنتا ہے تو وہ کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ جلوس کو مستحب قرار دینے والوں کی باتیں ہمیں ماننا چاہیے، یا جو لوگ جلوس کو بدعت کہتے ہیں ہمیں ان کی بات قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں مزارات پہ جا کر اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے دعا کرنے کی تلقین جو علماء کرتے ہیں، ہمیں ان کی روش کو اپنانا چاہیے یا بزرگوں کے توسل سے ہمیں گریز کرنا چاہیے؟ جب ہمارا نوجوان، ہمارا دینی بھائی دینی معلومات کی کمی کے سبب
ان چیزوں میں فیصلہ نہیں کر پاتا تو وہ صلح کلیت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. وہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. ہم اسے بھی غلط نہیں کہتے ہم اسے بھی غلط نہیں کہتے. رہی صحیح کسر سعودیہ کے سفر نے پوری کر دی. ہمارا نوجوان جب سعودی اور عرب ممالک کا سفر کرتا ہے یہاں دیکھتا ہے کہ میلاد شریف کی مجلسیں ہوتی ہیں, وہاں دیکھتا ہے کہ میلاد شریف کی مجلسوں کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں. یہاں دیکھتا ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر اس کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں, وہاں بڑے بڑے صحابہ کی قبروں کو بھی خالی دیکھتا ہے, نہ کوئی گنبد نہ کوئی عمارت. وہ ایک مزید الجھن کا شکار ہوتا ہے. ہندوستانی علماء جو کہتے ہیں ہم اسے صحیح مانیں یا عرب کے لوگ جس زندگی کو اپناتے ہیں ہم اسے صحیح مانیں. ظاہر ہے کہ جہاں سے اسلام اٹھا ہے, جہاں سے اسلام کے پیغام کا آغاز ہوا ہے وہاں غلط تو نہیں ہو سکتا. اس لیے جب وہ پلٹ کر ہندوستان آتا ہے تو اپنے باپ سے کہتا ہے بابا یہ فاتحہ نیاز مت کریے یہ بدعت ہے. بابا عید میلاد النبی کا جلوس نہ نکالیے, مکے میں نہیں نکلتا ہے, ریاض میں نہیں نکلتا ہے, مدینے میں کوئی جلوس نہیں نکلتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نظریاتی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے یہ عجیب کشمکش کا دور ہے, اور جو لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے وہ صلح کلیت کی زد میں چلے جاتے ہیں اور وہ تمام طبقات اور تمام افکار و نظریات کو درست قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. فاتحہ بھی گھر میں کر لی, تبلیغی جماعت کے ساتھ جماعت میں بھی چلے گئے. بزرگوں کا عرس کا زمانہ آیا, ان کے نام پہ نیاز بھی پیش کر دی, اور اگر کوئی بدعقیدہ شخص آیا اس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کر لیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں کی آبادیوں میں سعودی یا عرب ممالک میں آنے جانے والے نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے بالعموم ایسی آبادی کے لوگ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں اور نظریاتی اعتبار سے وہ صلح کلیت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں 1 گھنٹہ میں آپ کا تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں. مجھے امید تھی کہ مجمع تھوڑا سا اچھا خاصا ہوگا, مگر عجیب اتفاق ہے کہ 150 لوگ ہی موجود ہیں. مگر مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ چند لوگ ہی میری گفتگو اگر غور سے سن لیں اور میری گفتگو سے کسی کو دین و ایمان کی تھوڑی سی بھی روشنی مل جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہ آنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. حافظ شفیق احمد صاحب کی محنت وصول ہو گئی اور سراج احمد انصاری صاحب کی یہ قربانیاں اللہ نے قبول فرما لی. یہ میری تمہیدی گفتگو تھی. اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میرے بھائیوں, امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز جن کا تذکرہ بڑے لگاؤ سے حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب فرما رہے تھے. تاج الشریعہ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے چشم و چراغ ہے اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے. خیر, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یہ 1272 میں پیدا ہوئے. انگریزی سال کے اعتبار سے 1856 میں پیدا ہوئے. 1857 کو انگریز غدر کا زمانہ کہتے ہیں. غدر کا زمانہ کا مطلب دھوکہ کا زمانہ. ہندوستانیوں نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں
انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو محفوظ رکھنے کی ایک ناکام کوشش کی 1857 میں، تو انگریز کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر نہیں، دیگر مجاہدین آزادی کی قیادت میں انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرنے کی پہلی کوشش 1857 میں کیا، تو انگریز کہتے ہیں کہ یہ غدر ہے، یعنی میرے ساتھ انڈین لوگوں نے دھوکہ کیا، فریب کیا، مگر الحمدللہ ہم ہندوستانی لوگ اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں کہ انگریزوں کے چنگل سے اپنے دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے 1857 میں پہلی بار باضابطہ کوشش کی، اگرچہ ناکامی ہاتھ آئی۔ خیر 1856 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے، اسلامی سال کے اعتبار سے 1272 میں، اور ایک بڑے محدث گزرے ہیں ہندوستان میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہندوستان کے ان محدثین میں ان کا شمار ہے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو زندہ کیا۔ مشکات شریف کی شرح فارسی زبان میں اشیعۃ اللمعات لکھی، عربی زبان میں لمعات التنقیح لکھی، حضور کی سیرت پہ فارسی زبان میں مدارج النبوت لکھی، سفر السعادہ لکھی، جذب القلوب الی دیار المحبوب لکھی، کم سے کم 50 بڑی عظیم الشان تصنیفات کے یہ مصنف ہیں۔ اور اکبر کے زمانے میں جب ہندوستان میں دین الہی کا فتنہ کھڑا ہوا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے کہ میں یہی رہوں گا اور باقی زندگی یہی گزاروں گا، مگر ایک روز آقا نے خواب میں فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ عرض کیا حضور ہندوستان جاؤں گا تو یہ گنبد خضرا کہاں ملے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہندوستان جاؤ، دن ہندوستان کا ہوگا مگر شام مدینے کی ہوگی، سبحان اللہ، وہاں بھی رہ کر گنبد خضرا کے انوار و تجلیات کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے رہو گے۔ سبحان ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بلا ناغہ بکثرت حضور کا دیدار ان کو ہوتا تھا، سبحان اللہ، کوئی بھی بات دل میں کھٹکتی تو یہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ کر اپنے اس اشکال کا ازالہ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ کب پیدا ہوئے شیخ عبدالحق؟ یہ 958 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 958 میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 1052 ہجری میں انتقال ہوا۔ کتنا؟ 1052۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272، اور شیخ عبدالحق کا انتقال ہوا 1052۔ 1272 سے 1052 کو مائنس کیجئے تو 220 سال کا فرق دونوں بزرگوں کے درمیان ہے۔ کتنا؟ 220 سال، 2 سینچری، 250 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا مرغوب صاحب آج کے عہد میں ہیں، مولانا شفیق صاحب آج کے عہد میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی تقریر کرے، ان کی تقریر کو سن کر یہ متاثر ہوں، یہ بھی وہی بیان کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی کتاب لکھے، ان کی کتاب کے مضمون سے متاثر ہو کر یہ بھی اسی مضمون کو بیان کرنے لگے۔ جب دو شخصیتیں ایک زمانے میں ہوتی ہیں تو اس بات کے امکانات بڑے قوی ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا اس کی نقل انہوں نے کر لی، انہوں نے جو لکھا
اس کی پیروی انہوں نے کر لی۔ جب دو شخصیتیں ایک زمانے میں ہوتی ہیں یا دونوں کا زمانہ قریب قریب ہوتا ہے تو ایسا امکان باقی رہتا ہے۔ مگر سبحان اللہ، امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے اور شیخ عبدالحق کا انتقال 1052 میں ہوا، یعنی دونوں بزرگوں کے درمیان 220 سال کا فرق ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مولانا احمد رضا نے لکھا دیکھا دیکھی شیخ عبدالحق نے بھی وہی لکھ دیا، جو مولانا احمد رضا نے بیان کیا دیکھا دیکھی شیخ عبدالحق نے بھی وہی بیان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے جب 225 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں تو یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ جو امام احمد رضا نے لکھا اس کی پیروی شیخ عبدالحق نے کر لی، یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ذرا سنیے، سبحان اللہ، میں اپنے گفتگو کا آغاز 2-3 باتوں سے کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو میں 2-3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے مولانا مرغوب صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کے قدموں کے نیچے عرش ہے، نبی کے قدموں کے نیچے کعبہ ہے، نبی کے قدموں کے نیچے یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بہت سارے بھائیوں کو یہ بات کھٹک رہی ہو۔ سبحان اللہ، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہمارا وجود گناہوں کے دھبے سے پاک ہوتا ہے۔ ایسی عظیم عمارت جسے خدا نے اپنا گھر کہا، اس سے افضل پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہو۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اسی معاملے کو پیش کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مدارج النبوت۔ مدارج النبوت یہ فارسی زبان کی کتاب ہے مگر اس کا ترجمہ اردو میں بھی دستیاب ہے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق لکھتے ہیں بقعے کے ضم آزائے وے صلی اللہ علیہ وسلم کردہ است، اگر آرا بر تمام اماکن و مواضع ترجیح و تفضیل دہند، حتیٰ کہ بر عرش عظیم و کعبہ معظمہ نہ دانم ہیچ مومن را کہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ کہ میرے پیغمبر کی قبر شریف کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے بدن کو ٹچ کر رہی ہے، میرے پیغمبر کی قبر کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے بدن سے لگا ہوا ہے، اگر قبر پیغمبر کے اس حصے کو دنیا کے تمام مقامات پر فضیلت دی جائے، یہاں تک کہ اس قبر کو عرش پہ فضیلت دی جائے، یہاں تک کہ قبر کے اس حصے کو خانہ کعبہ پر فضیلت دی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی مومن کو اس مسئلے میں ذرا سا بھی شک ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے مصطفیٰ، زندہ باد، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے ان کی بصیرت پر۔ ماشاء اللہ، 1052 میں انتقال ہوا، آج 1443 چل رہا ہے، تقریباً 400 سال کے قریب ہو گئے ان کے وصال کو۔ 400 سال پہلے لکھ گئے کہ اگر قبر کو عرش پہ فضیلت دی جائے، کعبہ پر فضیلت دی جائے تو کسی مومن کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ اے میرے شیخ،
جو ایمان والے ہیں انہیں کل بھی شک نہیں تھا، آج بھی شک نہیں ہے۔ جو ایمان کی روشنی سینے میں رکھتے ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ ماشاءاللہ، کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مولانا احمد رضا نے نہیں کہا پہلے، ان کے پیدا ہونے سے 2 سینچری پہلے، 250 سال پہلے ہندوستان کے محدث نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر کی قبر شریف کو اگر کعبہ سے افضل کہا جائے، عرش سے افضل کہا جائے تو کسی مومن کو اس بات میں ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اس لیے ایمان والوں کی زبان سے سننا ہو تو یوں سنیے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، عرش سے افضل جو مکان ہے، کرسی سے اونچی کرسی جس گھر کی ہے وہ گھر کس کا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ وہ قبر کس کی ہے؟ وہ مصطفیٰ کی قبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی قبر کو عرش سے افضل کہنا یہ امام احمد رضا کا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، ان کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے کے محدث کہہ گئے کہ نبی کی قبر کو کعبہ پر فضیلت دی جائے تو ایمان والوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ میں نے سنا دیا، آج کل چونکہ غیروں کو بھی اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ ہونے لگی، غیروں کو چڑ تو ہوتی تھی، اپنوں کو بھی ان کے نام سے تھوڑی سی خلش ہونے لگی ہے۔ اس لیے میں امام احمد رضا کا ذکر نہیں کروں گا، میں شیخ عبدالحق کا تذکرہ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ 1052 کے زمانے میں عالم اسلام کے محدثین اپنے پیغمبر کے حوالے سے کیسا عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے پیغمبر کو کیسا سمجھا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں۔ شیخ عبدالحق مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ، آقا کی ایک حدیث ہے، اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی۔ مجھے، بولیے ذرا سا بولیے، یہ زمین کے خزانوں، میں 150 کلومیٹر سے چل کے آ رہا ہوں، تھکا مادہ، میں بول رہا ہوں اتنا زور سے، آپ بول رہا تھا اس سے بھی نہیں بول رہے، بولیے کچھ بولیے، کہیے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، آقا فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی۔ زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی کا مطلب کیا ہوا؟ مولانا مرغوب صاحب اپنے گھر کی چابی دیتے حافظ شفیق صاحب، کیا معنی ہوا؟ یہ کہتے ہیں میں نے چابی دے دی حافظ صاحب کو، مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے مکان کا ان کو مالک بنا دیا، چاہے تو رہیں، چاہے تو بند رکھیں، چاہے تو کسی کرایہ دار کو ٹھہرا لے، چاہے تو خود رہیں، میں نے اپنے مکان کا اختیار حافظ صاحب کو دے دیا۔ تو حدیث کا عام معنی یہ ہے کہ اللہ نے زمین کے جو خزانے تھے ان خزانوں کا مالک اللہ نے اپنے حبیب کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک۔ اللہ۔ واہ، میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ میں امام احمد رضا کا ذکر بعد میں کروں گا، میں ان کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے کے محدث کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مسلمانوں کا عقیدہ 10ویں صدی ہجری میں ہندوستان کے اندر اور عالم اسلام کے اندر کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں ظاہر اشعاع کے مراد
خزائن ملوک فارس و روم است کہ بدست صحابہ استاد۔ حضور نے جو فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ملک فارس اور ملک روم کے بادشاہوں کا خزانہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور نبی کے واسطے سے وہ خزانے صحابہ کے ہاتھوں میں آئے، صحابہ ان خزانوں کے مالک بنے۔ یہ ظاہری معنی ہے، اور جو آگے کی گفتگو ہے وہ سنو چکیا کے مسلمانوں۔ لکھتے ہیں وباطن نشآ کے مراد خزائن اجناس ارزاق دو عالم است کے بکف اقتدار و سپرد۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا باطنی مطلب یہ ہے کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ نے رزق کی وہ ساری چیزیں اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے رکھا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ انسانوں کو جو رزق ملتا ہے دینے والا اللہ، مگر بانٹنے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو دے رکھا ہے۔ جنات کو جو رزق ملتا ہے، رزق دینے والا ہمارا خدا، مگر تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو دے رکھا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اللہ نے وہ تمام قسمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں کے سپرد فرما رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ کھاتے ہیں تیرے در کا، سبحان پیتے اللہ، ہیں تیرے در کا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ جب اللہ نے ہمارا رزق مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے تو ہم اپنے رب کو رزاق مان کر سنت نمازیں پڑھ کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور درود پڑھ کے بانٹنے والے مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا فرمایا شیخ نے؟ دونوں عالم میں جو بھی رزق بچتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اب اسی کا ترجمہ اردو میں سننا ہو تو یوں سنو، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رزق کو بانٹنے والا امام احمد رضا نے نہیں کہا، مفتی اعظم ہند نے نہیں کہا، حضور حافظ ملت نے نہیں کہا، مجاہد ملت نے نہیں کہا، تاج الشریعہ نے نہیں کہا۔ ان بزرگوں سے 250-300 سال پہلے کے محدث نے یہ فرمایا کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ نے وہ سب کچھ اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے ہماری نہیں مانتے ہو نہ مانو، مگر شیخ کی تو مانو۔ سبحان اللہ۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بچتی ہے
कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बेशक सुभान कहिए सुभान अल्लाह। सुभान मेरे भाइयों, दो बातें मैंने समझा दी। नबी की कब्र अर्श से अफजल इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा, उनसे 225 साल पहले एक बड़े मुहद्दिस ने ये बात लिखी। बेशक नबी रिस्क तकसीम करते हैं। इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा पहली बार, उनके पैदा होने से 225 साल पहले के मुहद्दिस ने कहा कि दोनों आलम का रिस्क अल्लाह ने मुस्तफा के हाथों में दे रखा। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलिए कि गुफ्तगू खत्म करें, बोले सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए मेरे भाइयों, और आपसे ज्यादा तवज्जो का तालीम मैं अपने उलमा से हूँ। गौर से ये भी सुने तो क्या अहद ऐसा है कि इमाम अहमद रजा की बातों को इमाम अहमद रजा के हवाले से पेश करोगे तो लोगों की पेशानी पे शिकन पड़ेगी। इसलिए इमाम अहमद रजा से पहले के मुहद्दिसीन के हवाले से अकायद और नजरियात को पेश करोगे तो लोगों को समझने में ज्यादा आसानी है। बेशक समझ रहे हैं? आज यूट्यूब पे समझाया जाता है बरेलवी नए लोग हैं, बरेलवी नया फिरका है। इमाम अहमद रजा ने नई फिक्र मुसलमानों पे मुसल्लत की, ऐसा अकीदा मुसलमानों पे थोपा जिसका माजी के मुहद्दिसीन में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में समझाता हूँ कि इमाम अहमद रजा ने तो बाद में ये फरमाया, उनके पैदा होने से 225 साल पहले हिंदुस्तान के मुहद्दिस ने अपने पैगंबर की शान और अपने पैगंबर की अजमतों का इतने अनोखे अंदाज में तज़किरा फरमाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, 5 बातें मैं सुनाऊंगा, 2 बात हो गई। तीसरी बात, एक बड़ी मशहूर हदीस है मुस्लिम शरीफ की, समझ रहे हैं किसकी? मुस्लिम शरीफ। रात में हुजूर जब तहज्जुद के लिए उठते थे, एक सहाबी थे हजरत रबिया इब्ने काब असलमी, सुभान अल्लाह। उनकी ड्यूटी थी कि जब हुजूर उठते तो वो वुजू का पानी लाकर पेश करते थे, मिसवाक लाके पेश करते थे। नमाज तहज्जुद के वक्त ये उनकी ड्यूटी थी। एक रोज पैगंबर जब बेदार हुए, ये पानी लेकर हाजिर हुए, अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश में आया। आका ने फरमाया, सल या रबिया, तो ऐ रबिया जो मांगना है मांग लो। क्या फरमाया? जो मांगना है जो मांगना है मांग लो। मौलाना मरगूब साहब खुश हुए हाफिज शफीक साहब से, इन्होंने कहा हाफिज साहब इतनी अच्छी नाज शरीफ आपने पढ़ी कि आप जो मांगिए मैं देने को तैयार हूं। समझ रहे हैं? इन्होंने कहा हाफिज शफीक साहब क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि टाटा की पूरी कंपनी हमको लिख दीजिए। ये बोलेंगे, ये बोलिए, ये बोलेंगे कि दिल्ली का लाल किला हमारे नाम रजिस्ट्री कर दीजिए। आप देने ही को तैयार हैं तो बंबई का जो ताजमहल होटल है वो हमको लिख दीजिए, ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? कहने को इन्होंने कह तो दिया कि जो मांगना है मांगिए मैं देने को तैयार हूं, मगर मांगने वाला जब भी मांगता है तो देने वाले की हैसियत देख के मांगा करता है, कैपेसिटी देख के मांगा करता है। देने वाला मुझे क्या दे सकता है ये समझ कर मांगने वाला मांगता है। हाफिज शफीक साहब क्या कहेंगे? टोपी जो आपने पहनी है मौलाना अंसारुल हक के स्टाइल की है, आमतौर से नहीं मिलती है, ये टोपी दे दीजिए, मैं वही टोपी पहन के जुमा की नमाज पढ़ाऊंगा।
یہ کیا مانگیں گے؟ صدری بڑی خوبصورت ہے، صدری دے دیجئے، عید بقرعید میں وہی پڑھ کے نماز پڑھاؤں گا۔ یہ کیا مانگیں گے؟ رومال بہت اچھا ہے، دے دیجئے، کبھی کبھار سفر میں ضرورت پڑتی ہے اسی کو بچھا کے نماز پڑھوں گا۔ یہی نہ مانگیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا مرغوب صاحب دینا ہے تو لال قلعہ ہم کو دے دیجئے، آگرہ کا تاج محل دے دیجئے، دینا ہی ہے تو ٹاٹا کی فیکٹری ہم کو دے دیجئے، یہ نہیں مانگیں گے۔ انہوں نے کہہ تو دیا کہ جو مانگنا ہے مانگیے، مگر مانگنے والا دینے والے کی حیثیت، دینے والے کی طاقت، دینے والے کے اختیار کو دیکھ کے مانگا کرتا ہے۔ بے شک کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے کہا صل یا ربیہ، تو اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگو۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت آپ سے مانگتا ہوں، جہاں رہیے گا ہم کو بھی وہی رکھیے گا، جہاں رہیے گا غلام بنا کے ہم کو بھی وہی ٹھہرائیے گا۔ حضرت ربیہ نے جنت مانگی، حضرت ربیہ نے جنت کا وہ درجہ مانگا جہاں نبیوں کو ٹھہرایا جائے گا، جنت کا وہ درجہ مانگا جہاں تمام نبیوں کے سردار کو ٹھہرایا جائے گا۔ گویا حضرت ربیہ یہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جنت دے سکتے ہیں، مصطفیٰ جنت کی غلامی دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے وہ اپنے غلاموں میں جنت تقسیم کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگو، تو حضرت ربیہ نے کہا حضور میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جہاں رہیے گا اپنا غلام بنا کے حضور ہم کو بھی رکھیے۔ سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر پیغمبر ہم کو جنت دے دیں گے تو اللہ رب العزت کے کرم سے وہ جنت ہمارے لیے فکس ہو جائے گی، تبھی تو مانگا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ کیا سمجھ میں آیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کے عہد کے لوگ ہوتے ذاکر نائک، توصیف الرحمان، معراج ربانی، اس ڈاکٹر محمد علی انجینئر مرزا، اس طرح کے لوگ ہوتے تو کہتے معاذ اللہ معاذ اللہ، جنت مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے، جنت مانگنا ہو تو خدا سے مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ کہاں انکار کرتے ہیں کہ خدا سے نہیں مانگنا چاہیے، خدا ہی دینے والا، خدا ہی عطا فرمانے والا، مگر مصطفیٰ نے کہا جو مانگنا ہے مانگو۔ صحابی نے جنت مانگی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر ہمیں دے سکتے ہیں، پیغمبر جنت تقسیم کر سکتے ہیں، اس لیے ہم غلامان مصطفیٰ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کیوں بادشاہ ہو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں نبی نے کہا مانگو، صحابی نے جنت مانگ لی۔ اگر مصطفیٰ یہ سمجھتے کہ جنت دینے کا اختیار اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے تو پیغمبر کیا کہتے؟ ربیہ ارے مانگنا ہے تو 100-200 اونٹ مانگ لو، مانگنا ہے تو خیبر کی کھیتی مانگ لو، مانگنا ہے تو مدینے کا باغ مانگ لو، مانگنا ہے تو 4-10 غلام نوکر چاکر مانگ لو، جنت مجھ سے کیوں مانگتے ہیں؟ مصطفیٰ منع کرتے نا صحابی کو، پیغمبر منع کرتے،
صحابی یہ نہ مانگو مجھ سے، باغ مانگ لو، نوکر مانگ لو، گھوڑے مانگ لو، اونٹ مانگ لو، یہ میں دے سکتا ہوں۔ جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا یہ تو اللہ تعالیٰ طے فرمائے گا، میں اس کا وعدہ تم سے کیسے کر سکتا؟ پیغمبر منع کرتے نا، پیغمبر کے سامنے کوئی غلط بات بولی جائے اور پیغمبر چپ رہے، یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ بے شک اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر منع کر دیتے، مگر پیغمبر نے منع نہیں کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، ربیہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ کیا اس کے سوا بھی کچھ چاہیے؟ اگر کچھ اور بھی چاہیے تو مانگ لو، آج خدا کا حبیب تمہیں وہ بھی دینے کو تیار ہے، تمہیں وہ بھی نوازنے کو تیار ہے۔ مگر حضرت ربیہ کہتے ہیں ہو ذاک یا رسول اللہ، ہو ذاک یا رسول اللہ، آقا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ مل گئے، آپ کی غلامی مل گئی، جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی، آپ کے جلووں کا نظارہ مل گیا، تو جب اتنا کچھ مل گیا تو اس سے بڑی کون سی نعمت ہے جو میں مانگنے جاؤں؟ ہوا ذاک یا رسول اللہ، آقا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گویا زبان حال سے حضرت ربیہ نے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ بریلوی مولوی کی کٹ دلیلی ہے، بریلوی مولوی ادھر سے ادھر گھما کے باتوں کو پیش کرتے، اپنے غلط عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ حدیثوں میں جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہو، اس لیے میری تشریحات ایک طرف رکھو، آؤ حضرت شیخ عبدالحق کے پاس۔ حضرت شیخ کیا لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں؟ ان کی کتاب ہے مشکات المصابیح کی شرح اشعۃ اللمعات، اس میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں از اطلاق سوال کے فرمود سل و تخصیص نہ کرد با مطلوب خاص، معلوم می شود کہ کار ہما و دست ہمت و صلی اللہ علیہ وسلم است، ہر کرا خواہد و ہر چے خواہد بے اذن پروردگار خود می دہد۔ اور آگے لکھتے ہیں اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا و ہر چے می خواہی تمنا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا نام حافظ صاحب؟ ظفر مبین۔ ظفر مبین صاحب، انہی کا نام لے رہے تھے آپ؟ ماشاءاللہ۔ میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں، شیخ عبدالحق نے کیا کہا۔ کہتے ہیں از اطلاق سوال، حضور نے سل کا جو جملہ کہا مطلق کہا، یہ نہیں کہا کہ ربیہ گھوڑا مانگ لو، یہ نہیں قید لگائی کہ ربیہ باغ مانگ لو، یہ قید نہیں لگائی کہ ربیہ بادی مانگ لو، مطلق کہا مانگ لو، کوئی خاص چیز مانگنے کی قید نہیں لگائی، مطلق کہا مانگ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کار ہما دنیا کے تمام لوگوں کا کام اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ بے شک، ہر چرا خواہد، جس آدمی کو چاہتے ہیں وہ ہر چے خواہد، اور جو چاہتے ہیں اپنے رب کے اذن سے مانگنے والوں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے رب کے حکم سے مانگنے والوں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شعر لکھتے ہیں اس کے بعد، اے مسلمانوں
अगर खैरियत दुनिया व उक़बा आरज़ूदारी। ए मुसलमानों, दुनिया और आखिरत की कोई भी भलाई चाहिए तो बदरगाह बया नबी के दरवाजे करम में आ जाओ। वह हर जमी खाही तमन्ना कौन, और जो चाहते हो अपने मुस्तफ़ा से उसकी आरज़ू कर लो, मुस्तफ़ा से मांग लो। मुस्तफ़ा तुम जो मांगोगे अल्लाह के इज़्न से वो तुम्हें अता फरमा दिया करेगा। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से किन किन लोगों को मदीने शरीफ हाजिर होने का शरफ मिला, मगर जिसको भी शरफ मिला हो वो मेरी इन बातों की तस्दीक करेगा कि जब हमारा कोई भाई हुजूर के गुम्बद के सामने जाता है और ऐसे हाथ उठाता है, कहता है या अल्लाह नबी के सदक़े में मेरा गुनाह माफ कर दे, नबी के सदक़े में मेरी परेशानी दूर कर दे। जहां गुम्बद खजरा की तरफ हाथ उठाता है, जो सऊदी हुकूमत के मौलवी वहां पे लगे हुए रहते हैं, पीछे से दौड़ के जाएंगे, हाथ नीचे गिराएंगे, चेहरा मोड़ के इधर कर देंगे, कहेंगे हाजी हाजा शिर्क, इधर हाथ उठा के मांग रहे हो, इधर दुआ कर रहे हो, ये शिर्क है शिर्क। अल किबला तो होना, किबला इधर है, इधर हाथ मत उठाओ। मेरे भाइयों, उर्दू बोलने वालों के लिए उर्दू जानने वाला मौलवी, बंगला बोलने वालों के लिए बंगाली मौलवी, मलयालम बोलने वालों के लिए मलयालम बोलने वाला मौलवी, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए अंग्रेजी बोलने वाला मौलवी, पूरी मस्जिद नबवी में कहीं भी आपको मौलवियों का इतना जमघटा नहीं मिलेगा जितना जमघटा हुजूर के रोजे के पास मिलेगा। जहां हाथ आपने उठाया फौरन चील की तरह लपक कर वो आपका हाथ नीचे गिरा देंगे और आपका रुख इधर फेर देंगे। सुभान अल्लाह। आज की हुकूमत ये समझाती है कि मुस्तफा से मांगना शिर्क है। जाकिर नायक वीडियो में कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से भी मांगना हराम। सऊदी भी कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते। जाकिर नायक भी समझाते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगना हराम। हाथ गिराते हैं, चेहरे का रुख बदलते हैं, मगर सुभान अल्लाह हजरत शेख आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले लिखते हैं अगर खैरियत दुनिया व उक़बा आरज़ूदारी। ए मुसलमानों, दुनिया और आखिरत की कोई भी भलाई चाहिए बदरगाह बया नबी के दरबार में चले जाओ। वह हर जमी खाही तमन्ना कुन, और जो चाहते हो मुस्तफ़ा के सामने अपनी आरज़ू पेश कर दो। मुस्तफ़ा अपने रब के इज़्न से तुम्हारी हर आरज़ू पूरी फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत क्या समझ में आया? वाह क्या जूदो करम है, शहेदतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या समझ में आया? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आज सऊदी हुकूमत और सऊदी हुकूमत के रियाल पे पलने वाले लोग नबी से मांगने को शिर्क कहते हैं, मगर इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले के मुहद्दिस ने कहा कि दुनिया और आखिरत की कोई भी भलाई चाहिए तो मुस्तफ़ा के रोज़े पे हाजिर होकर अपने मुस्तफ़ा से उस भलाई का सवाल करो। मुस्तफ़ा तुम्हें अपने रब के हुक्म से तुम्हें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, 3 बातें हो गई। कब्र अफजल है, नबी रिस्क बांटते हैं, और नबी से हम मांग सकते हैं। हजरत रबिया ने अपने पैगंबर से जन्नत की रफाकत मांगी है। अब चौथा मसला, और उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 9 से कुछ 11 से कुछ जायद हो गए।
اور مجھے ابھی حافظ ظفر مبین صاحب کے ساتھ پھر لوٹنا ہے تاکہ بس پکڑ کے میں 8 بجے تک مدرسے پہنچ سکوں جو وہاں کی تعلیم کا وقت ہے۔ آج یوٹیوب پر ذاکر نائک کا ویڈیو سرچ کیجئے۔ ذاکر نائک اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے پیغمبر پیدا ہوئے وہ سب کے سب اپنی قبروں میں مردہ ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کو قبر میں زندہ سمجھنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور دلیلوں کے بھی خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ اولیاء مرتے نہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ اسی وقت لقمہ دوں، یہ نہ کہیے مرتے نہیں، موت تو سب پہ آتی ہے، نبیوں پہ بھی آتی ہے، ولیوں پہ بھی آتی ہے، غوث پہ بھی آتی ہے، خواجہ پہ بھی آتی ہے۔ اس کو یوں پڑھیے مٹتے نہیں، بے شک سبحان مٹتے اللہ نہیں، موت تو آتی ہے مگر وہ فنا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم برزخ میں بھی حیات عطا فرمایا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اس لیے اللہ یہ جملہ ٹھیک نہیں کہ مرتے نہیں، یوں کہیے مٹتے جی نہیں۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج یہ بات بڑی چالاکی کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے۔ کبھی مدینے جائیے، سعودی مولوی کہیں گے معافی شے معافی شے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے انگلینڈ کا آدمی ہو، ملیشیا کا آدمی ہو، انڈونیشیا کا مسلمان ہو، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو حضور کی قبر شریف سے گزر رہا ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ واہ سبحان اللہ، کوئی بھی ایسا آدمی نہ میں نے دیکھا نہ آپ لوگ دیکھ سکتے۔ جب یہ تصور ہوتا ہے کہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے اوپر قرآن اترا، جن کے اوپر شریعت اتری، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، وہ پیغمبر یہاں تشریف فرما ہے۔ جب یہ تصور دل میں پیدا ہوتا ہے تو ایمان والوں کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، زبان گونگی ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، سبحان اللہ، جب کسی کو روتا ہوا دیکھیں گے یہ سعودی سپاہی تو کہتے ہیں معافی شے معافی شے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج پورے اہل عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ کسی بھی پیغمبر کو قبر میں زندہ سمجھتے ہو تو تم ایک نیا عقیدہ رکھتے ہو، کسی کو بھی ہم زندہ نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رہنے دی رکھے اب گفتگو ختم ہے۔ یہ ناگپور ہے نا، ناگپور، ناگپور اس کے قریب ایک جگہ ہے کانٹی، وہاں کے ایک مولانا اعجاز حسین کامتوی بڑے مشہور شاعر تھے۔ اسی شہر کے رہنے والے ایک عالم مولانا خورشید احمد صاحب مرحوم، یہ 3 سال مشکل سے ہوا یا 4 سال ان کے انتقال کو، رائے پور کے 2-3 مجلسوں میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ سفید داڑھی تھی، اونچی والی ٹوپی پہنتے تھے، پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ مرید ہوئے اور مفتی اعظم ہند سے ایسا لگاؤ کہ عید کا کپڑا مفتی اعظم ہند بنوا کے ان کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور جب مفتی اعظم ہند کا وصال ہو گیا تو مفتی اعظم ہند کی جو اہلیہ مرحومہ تھی
वो उनका कपड़ा बनवा कर ईद के मौके से उनको भेजवाती थी। यानी खानवादे आला हजरत से इतना गहरा लगाव। 4 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। मेरे भाई, आपका कोई मिलने जुलने वाला नागपुर के आसपास हो, आप इस वाकये की तस्दीक कर सकते हो कि मैं झूठी बात सुना रहा हूं या मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूं। इंतकाल के बाद लोगों ने कब्रिस्तान में दफन किया। 6-7 महीने के बाद, यही जुलाई अगस्त के महीने में बहुत मौसलाधार बारिश हुई, पूरा कब्रिस्तान जलथल हो गया। मौलाना खुर्शीद की कब्र में भी पानी भर गया, मिट्टी धस गई। नौजवानों ने कहा उलमा से कि हुजूर इजाजत हो तो पानी फेंक दे। उलमा ने कहा कि किसी भी मोमिन को दफन करने के बाद कब्र में नहीं खोलना चाहिए, इसलिए कब्र न खोलो, किनारे से अगर पानी फेंक सकते हो तो फेंक दो। थोड़ा सा सुराख करके फेंकना शुरू किया पानी। जब पानी का लेवल कुछ नीचे हुआ तो कफन तैरता हुआ नजर आया। तो नौजवानों को तजस्सुस हुआ कि सिर्फ कफन है या उसके अंदर बदन भी है। लकड़ी लेके टटोला तो लगा कि नहीं, बदन भी है उसके अंदर। तो पूरी कब्र खोल दी, लाश निकाल कर 4-5 रोज बाहर रखा। फिर दोबारा कब्र बनाया, उसके ऊपर एक आरजी गुंबद बनाया और फोटो ले के रायपुर, बिलासपुर, नागपुर के क्षेत्र में फैलाया कि मेरे मुस्तफ़ा को मुर्दा कहने वाले, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला। जब एक आम आदमी इंतकाल के 6 महीने के बाद भी उसका जिस्म कब्र में सलामत है तो सुभान अल्लाह, ख्वाजा क्यों नहीं सलामत होंगे, गौस क्यों नहीं सलामत होंगे, मखदूम समनानी क्यों नहीं सलामत होंगे। मौलाना खुर्शीद, मैंने उनको देखा है, न कोई बड़े वली थे, न कोई बड़े गौस थे, न कोई बड़े कुतुब थे, सीधे सादे आलिम थे, नमाजों के पाबंद थे। मैंने उनके मिलने जुलने वाले एक इसहाक चांगल है रायपुर में, मैंने उनसे कहा कि इंतकाल के 6 महीने के बाद भी इनका बदन सलामत रहा, आपको क्या लगता है अल्लाह ने कौन सी नेकी इनकी कबूल की? उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि ये नमाजों के बड़े पाबंद थे। 2 बजे जलसा खत्म हो, 4 बजे खत्म हो, मगर ये सोते नहीं थे, वहीं पे कुर्सी पे बैठ गए, तस्बीह पढ़ते रहते, कलमा पढ़ते रहते। जब फजर की अजान होती, नमाज पढ़ लेते, तब जाकर अपने कमरे में सोते थे। नमाजों की जो पाबंदी थी, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसी की बरकत इनको दी है कि इंतकाल के 6 महीने के बाद भी अल्लाह ने इनके जिस्म को सलामत रखा है। मुझे कहने दीजिए, बड़े वली नहीं, बड़े गौस नहीं, बड़े कुतुब नहीं, मुफ्ती आजम हिंद के एक मुरीद, एक आलिम, मगर अल्लाह ने उनके जिस्म को 6 महीने के बाद भी कब्र में सलामत रखा। तो चकिया के मुसलमानों, जब गुलाम सलामत है तो आका क्यों नहीं सलामत होंगे? कलमा पढ़ने वाले सलामत है तो जो कलमा लेके आए वो क्यों नहीं सलामत होंगे? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आबादी थोड़ी खुश्क है, यहाँ की बहुत मेहनत की जरूरत है, समझ रहे हैं? अभी रबीउल अव्वल 12वीं रबीउल अव्वल को मुझे बिंगलौर जाना था। रात में ये बगल के गांव के कालिम का फोन गया कि आप आ जाइए, तो मुझे बनारस आना ही था। तो मैंने मौका मुनासिब समझा कि रात में वहां रुक लूंगा, सुबह एयरपोर्ट चला जाऊंगा। तो थोड़े से लोग थे मगर बहुत जिंदा दिल थे, बहुत गरीब लोग, बहुत थोड़े से लोग, मगर मुझे लगता है कि 1000-1500 रुपए उन लोगों ने मेरी तकरीर के दरमियान पेश किए। मगर आप हजरात तो इतने खामोश हैं, जैसे लगता है कि कोई जबरदस्ती उठा के ले आया है, या आप लोग ये कह के आए हैं अपने घर में कि जा तो रहा हूं मगर कुछ बोलूंगा नहीं।
सिराजुद्दीन साहब हमको बुलाए हैं, जा तो रहा हूँ मगर कुछ बोलूंगा नहीं, इसलिए घबराओ नहीं, जा रहा हूँ चुपचाप चलाऊंगा वहां। नहीं, मुस्तफा के गुलाम, जब मुस्तफा का जिक्र होता है तो चेहरा खिल जाता है, आंखें फड़कने लगती हैं, पेशानी पे ईमान का नूर जगमगाने लगता है। इसलिए जरा जिंदा दिली से बोलो, कलमा मुस्तफा का पढ़ने वाला अपने इंतकाल के 6 महीने के बाद भी कब्र में सलामत है, तो मुस्तफा क्यों नहीं सलामत होंगे? गौस क्यों नहीं सलामत होंगे? ख्वाजा क्यों नहीं सलामत होंगे? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आपको हक है कि आप ये कहें कि ये बघाड़ी के मौलवी साहब ने ये हम लोगों को समझाया, ये मौलाना अहमद रजा के मानने वाले लोग हैं, इसलिए जबरदस्ती ये वलियों की जिंदगी साबित करते हैं। हो सकता है आप में से किसी के दिल में ये वसवसा हो, इसलिए फिर आइए उसी बारगाह में, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में आइए। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि आला हजरत के पैदा होने से 225 साल पहले के ये बुजुर्ग है, और कोई अनपढ़ बुजुर्ग नहीं है। 50 इल्मी किताबों के ये लिखने वाले मुहद्दिस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को जिंदा किया। सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में आओ। मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं, सुनो मुसलमानों गौर से, मोहब्बत से सुनो, कितनी कीमती बात इरशाद फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह। हमारे भाई साहब को कम से कम समझ में आया कि मौलवी साहब कुछ बोल रहे हैं। चलिए खैर, मुझे इस 100 रुपए पे खुशी नहीं है, अल्लाह के फजल से 72,000 रुपया महीने में तनख्वाह मिलती है। सुभान अल्लाह। तो 100 रुपए की खुशी नहीं है, खुशी इस बात की है कि उठकर आए तो सही। उनको लगा तो कि कोई अच्छी बात ये कह रहे हैं, 2-4 बार आऊंगा तो हिला डुला लूंगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। हाफिज साहब बस रह जाए यहाँ पे तो आप लोगों को मैं हिला लूंगा, इतना मुझको भरोसा है अपने बुजुर्गों के फैजान पर। शेख अब्दुल हक की गुफ्तगू सुनिए, लिखते हैं मदारिजुन नबुव्वत में, और आप भी गौर से सुनिए। सुभान अल्लाह। बात चंदी इख्तिलाफ व कसरत मज़ाहिब के दरी उम्मत अस्त, हेज कसरा दरी मसअला खिलाफ नेस के आ हजरत बहयात हकीकी हिस्सी दुनियावी बेशाए बे मजाज व तवहुम तावील दाएमो बाकीस्त व बर आमाल उम्मत हाजिर नाजिर व तालिबान हकीकत रा व मुतवज्जिहान आ हजरत रा मुफीज़ो मुरब्बी। कहिए सुभान अल्लाह। मौलाना जफर मुबीन साहब आप भी कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेख लिखते हैं, इस उम्मत में बहुत सारा इख्तिलाफ है। किसी ने कहा हाथ सीने पे बांधो, किसी ने कहा नाक के नीचे बांधो, इमाम मालिक ने कहा हाथ लटका के रखो, इमाम आजम ने कहा जख्म से खून निकलेगा वजू टूट गया, इमाम शाफई ने कहा नहीं टूटा, इमाम आजम ने कहा नाक से खून बहने लगा टूट गया, इमाम शाफई ने कहा नहीं टूटा, इमाम आजम ने कहा नमाज में दुरूद पढ़ना मसनून, इमाम शाफई ने कहा फर्ज। बहुत सारा इख्तिलाफ है इस उम्मत में, मगर इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मेरे आका हयात हिस्सी हयात दुनियावी के साथ अपनी कब्र में दायमो बाकी हैं और अपनी उम्मत के आमाल का मुशाहदा करते रहते हैं, और जो उनकी
की बारगाह से लौ लगाए, जो हकीकत का मुतलाशी हो मेरे पैगंबर उसको फैज़ पहुंचाते हैं, मेरे पैगंबर उसकी तरबियत फरमाया करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मुसलमानों जरा सा हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मुसलमानों में बहुत इख्तिलाफ, लेकिन इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं कि मेरे पैगंबर हयाते दुनियावी के साथ, जैसे हम लोग जिंदा है ना, इस तरह मेरे पैगंबर कब्र में जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं है, अपनी उम्मत के अमाल को देखते रहते हैं। सिराजुद्दीन ने मेरे मिलाद की मजलिस सजाई है, उनके बेटों ने अपने बेटों का अकीका किया है, हाफिज शफीक ने मुसलमानों को नात सुनाई है, मौलाना मरगूब ने लोगों को हदीसें सुनाई है। सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि उम्मत के आमाल का मुशाहदा करते रहते हैं। और कोई अगर उनकी बारगाह से लौ लगाए तो मेरे पैगंबर उसको फैज़ पहुंचाते हैं, रूहानी तौर से उसकी तरबियत किया करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा अकेले के जिंदा है, उनके पैदा होने से 225 साल पहले के मुहद्दिस ने कहा कि जिंदा है। अब सुनो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, एयरटेल का पाइप दौड़ाते हैं ना रोड के किनारे किनारे। एक साहब को ठीका मिला दुद्धी में, बड़ा पाइप उनके दरवाजे पे गिरा। हमने कहा ये पाइप जो आप लोग दौड़ाते हैं रोड के किनारे किनारे 10-20 साल में तो सड़ जाता होगा। कहा नहीं हजरत, इसमें ऐसा केमिकल मिला है कि 200-400 साल तक भी इस पाइप को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा सुभान अल्लाह, साइंस वाला फैक्ट्री वाला केमिकल मिला के पाइप को 200 साल बचा सकता है, मेरा परवरदिगार अपने महबूब बंदों के जिस्म को अपने करम से महफूज क्यों नहीं रखता। सुभान अल्लाह। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, अमीरों गरीबों को ठहराने वाले। सुभान अल्लाह। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए आप सबको ये पैगाम देता हूँ, मुसलमानों, शक को शुबहे में न रहो कि ये हक है कि ये हक है। शक को शुबहे में न रहो कि वो नजरिया अच्छा है कि वो नजरिया अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नजरिया सहाबा का था, जो नजरिया ताबेईन का था, जो नजरिया तबे ताबेईन का था, जो नजरिया गौसो ख्वाजा का था, जो नजरिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का था, अल्हम्दुलिल्लाह कुरून ऊला के तमाम नजरियात की तर्जमानी करने वाला नजरिया मसलक के अहले सुन्नत व जमात है, जिसको हम और आप मसलक के इमाम अहमद रजा कहा करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए शक के अंधेरों से बाहर निकलो, सुलह कुल्लियत की तारीकियों से बाहर निकलो, ईमान और ईकान के उजाले में आओ और पूरे यकीन से कहो जाकिर नाइक साहब आपका नजरिया आपके लिए है, तौसीफुर रहमान आपके अफकार आपके लिए है, मेराज रब्बानी आपकी तशरीहात आपके लिए है। मुझे किसी नाइक का लाया हुआ ईमान नहीं चाहिए, मुझे तो वो ईमान चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर लेके आए थे, जो बिलाल हबशी लेके आए थे, जो ख्वाजा गरीब नवाज लेके आए थे। मुझे तो वो ईमान चाहिए जो हुजूर गौसे आज़म लेके आए थे। उनसे कहो
کہ تمہیں تمہارے نظریات مبارک ہو، میرے لیے غوث اعظم کی چوکھٹ کافی ہے، میرے لیے خواجہ کی ڈیوڑی کافی ہے، میرے لیے امام احمد رضا کا دربار کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پورے یقین سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، دم میں جب تک خاک ہو جائیں عدو، چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ سب نے 1 گھنٹے کے قریب میری گفتگو سماعت کی۔ میں شکر گزار ہوں سراج الدین انصاری صاحب کا، جنہوں نے اس قصبے میں مجھے پہلی بار آنے کا موقع فراہم کیا۔ میں شکر گزار ہوں حافظ شفیق صاحب کا، جنہوں نے قوم تک چند باتیں پہنچانے کا موقع مجھے دیا، اور میں شکر گزار ہوں مولانا ظفر مبین کا، جو مجھے ڈھو ڈھا کے اہرورا سے یہاں تک لائے۔ اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، سب کو ایمان اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جیے تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے جیے، جانے کا وقت ہو تب بھی ہماری زبانوں پہ ہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام